الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ابھی پاکستان کے کچھ شہروں میں شب جمعہ ہو چکا ہے، اور کراچی میں بھی کچھ وقت ہے، تو شب جمعہ کا درود پاک بھی لازمی طور پر پڑھ لیجئے گا۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پروگرام میں بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کی خدمت میں پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں الحمدللہ آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا سلسلہ رہتا ہی ہے، مگر احتیاط یہ کیا کریں کہ جب آپ کال کریں اور کال آپ کی لگ جائے، کنٹرول روم آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی کال لگ گئی، تو اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ سکون سے ہماری بات ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں۔ بارہا یہ شکایتیں آتی ہیں کہ ہم جو وظائف آپ نے بتائے وہ لکھ نہیں پائے، تو لکھیں گے تو یقینی طور پر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیا کریں گے۔ تو لکھنے کے لیے کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں۔ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو تو ضرور رابطہ کر سکیں۔ رب کریم تمام عالم اسلام پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں آ رہی آواز۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرے 2 مسئلے، ایک میری بیٹی فاطمہ، وہ عید سے بیمار، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ فاطمہ کی والدہ صفیہ۔ صفیہ، اچھا بیمار ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جی میں خود، میرا نام صفیہ، میری والدہ کا نام بشیرہ۔ بشیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی میں ہر وقت ہی بیمار رہتی ہوں، تھوڑا سا کوئی کام کرتی ہوں بخار نہیں اترتا، بخار ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام امی حبیب ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کے مسئلے کے بارے میں اور بہن کا نام بتائیے۔ سعدیہ امرین۔ سعدیہ امبرین کی والدہ شمیم اختر۔ شمیم اختر، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت شادی ہوئی ہے، ایک بیٹا ہے، تو بہت بیمار رہتی ہے۔ اچھا، ایک بیٹا بھی ہے، بیمار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ کیا بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی کچھ، نام بتائیے۔ حافظ محمود الحسن۔ محمود الحق کی امی شمیم اختر۔ شمیم اختر، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ دونوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کھولا ہوا ہے، اس کو بند کر دیں گے تو پھر بات ہوگی، ورنہ تو کال ڈراپ ہو جائے گی۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں بول رہا ہوں امریکہ سے، سید رشیق الواحد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید رشیق الواحد۔ رشیق الواحد۔ سید رشیق الواحد۔ امی کا نام جی رفیہ بانو واحد۔ رفیہ بانو، مسئلہ کیا ہے؟
خود ڈاکٹر ہوں لیکن طبیعت خراب رہتی ہے. ابھی لیٹلی جو ہے پارکنسنس ڈیزیز ڈائگنوز ہوا ہے اور دوا تھوڑا فائدہ کر رہی لیکن بہت اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور الحمدللہ عز و جل شب جمعہ لگ چکا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. تو اس درود پاک کی بہت یاد کر کے شب جمعہ میں لازمی پڑھا کریں، بڑی فضیلتیں اس کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ہمیں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وقت کو نکال کر یاسین شریف کی بھی شب جمعہ میں تلاوت کرنی چاہیے. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے فضائل سے بھی ہمیں بہرہ مند فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ آپ سوالوں کے جواب میں وظائف لکھ سکیں اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام پڑے تو ضرور رابطہ کر سکیں. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام جی جی بابا صاحب ساری ٹینشن نہیں ختم ہونی گھر. نام بتائیے. نام مشل نور. مشل نور. امی امی شاہدہ تسلیم. شاہدہ تسلیم. کیا مسئلہ ہے؟ پریشانی ہے، ٹینشن ہے؟ جی پریشانیاں ٹینشناں نہیں ختم ہونی. جدو کوئی ٹینشن ہوندی سارے دے سامنے آ جاندی ہے، سارے پھر ساڈے اوتے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون چین عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں وظیفہ پابندی سے پڑھیے گا، نماز کی پابندی بھی کیجیے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں. وعلیکم السلام. میں راولپنڈی سے ہیرا بات کر رہی ہوں. ہیرا میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے، امی کا نام بتاؤ. میرا نام ہیرا ہے اور میری امی کا نام شاہدہ بی بی ہے. میرے 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. اچھا شاہدہ بی بی. اور آپ کے شوہر کا نام؟ رضوان. رضوان کی امی؟ خورشیدہ بی بی. خورشیدہ بی بی. خورشیدہ. 7 سال ہو گئے. بیٹا ہوا تو پیٹ میں فوت ہو گیا نا، بلڈ پریشر ہائی تھا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں آزاد کشمیر سے رضوان بات کر رہا ہوں. رضوان بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. میری امی کا نام ہے شمیدہ بیگم. کیا نام ہے؟ شمیدہ بیگم. شمیدہ. شمیدہ بیگم. جی شمیدہ بیگم. ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے رضوان بھائی؟ بابا جی میں 6 سال ہوئی شادی کی تھی نا، کوئی بچہ نہیں آیا تھا. اچھا وائف کا نام بتائیں. سعدیہ اکثیر. سعدیہ اکثیر. اکثیر. ان کی امی؟ حفیظہ بیگم. عزیزہ بیگم. حفیظہ. حفیظہ بیگم. جی اللہ آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. سعیدہ؟ نہیں فائزہ. نہیں مجھے فائزہ. جی جی فائزہ میری بہن آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. میرا نام زینت بی بی. زینت بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی رکاوٹ ہو رہی تھی. کس میں رکاوٹ ہو رہی ہے؟ رشتے میں؟ رشتہ میں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بالکل اسپیکر کے پاس سے بول رہے ہیں تو بہت زیادہ جو نا شور آ رہا ہے آواز میں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ محمد صابر بابا بات کر رہا ہوں. میرے 2 مسئلے ہیں. ایک تو والد صاحب کا نام ہے طالب حسین. طالب حسین کی امی؟ والدہ کا نام ہے عزیزہ بی بی. اچھا، ابو کی والدہ عزیزہ بی بی ہیں. جی، یہ 24 گھنٹے بیمار رہتے ہیں. ایک بیماری ختم ہو جاتی ہے، دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے اور دوائی اثر نہیں کرتی. کسی بابے کے پاس گئے تھے، اس نے تویز نکالے تھے بہت سارے. اچھا، تو دوبارہ چیک کرنا تھا، دوبارہ بھی یہ تویز ہو گئے ہیں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی ہیلو. جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا. میرے نام بیٹے کا بتائیے. نام ہے نجیب احمد. ندیم احمد. نجیب. جی، اور میرا نام ہے روبینہ. نجیب احمد روبینہ. مسئلہ کیا ہے؟ اس کے نا نوکری کے بارے میں پوچھ رہا. بی کام کیا ہوا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم اچھے اسباب بنائے رزق کے لیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کون اور کہاں سے؟ جی میں دانیال بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ میں دانیال بات کر رہا ہوں. دانیال. جی مسئلہ میری چاچی کا ہے. نام بتائیں. حریفہ بیگم. کیا نام بتایا چاچی کا؟ حریفہ. مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی. جی دوبارہ بولیں. حریفہ. اریبہ. جی. اریبہ کی امی؟ تعلیم. جی تعلیم. نہیں سمجھ نہیں آ رہی بیٹا آپ کی آواز. شاید کوئی لائن میں پرابلم ہے. رب کریم کرم فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارا ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میری بہن کا مسئلہ ہے. جی نام اور بتائیے. میرے شوہر کا مسئلہ ہے. میری بہن کا نام ہے ریحانہ. ریحانہ کی امی؟ امی کا نام پروین. پروین. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اور اس کا مسئلہ سر اس کے شوہر اسے طلاق دے رہے ہیں اور وہ لینا نہیں چاہتی. اس کا 10 ماہ کا بیٹا ہے. شوہر کا نام بتائیے. اور شوہر کا نام منظور حسین ہے. منظور کی امی؟ عذرا بی بی. عذرا. جی وہ 4 سال سے بیمار ہیں سر. نہیں، بیمار کون ہے؟ بہن بیمار ہے یا اس کا شوہر بیمار ہے؟ بندے کا نہیں ہمارا. نہیں، بیمار کون ہے؟ سر بیمار میرے شوہر ہیں. تو ان کا نام بتائیں. میرے شوہر کا نام منظور حسین ہے. اچھا، آپ خود ریحانہ آ گئی ہیں لائن پہ. جی ریحانہ کا مسئلہ ہے نا. اس کے شوہر سے طلاق دے رہے ہیں نا. اس کا تو میں نے بتایا نا ریحانہ. اور امی کا نام پروین بی بی. اچھا، ریحانہ پروین. اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ اس کے شوہر کا نام مرتضی. مرتضی. آپ بتایا نا آپ نے اس کے شوہر کا. ہاں شوہر کا نام مرتضی کی امی؟ مرتضی کی غلام مرتضی نا. اس کی امی کا نام مرتضی کی امی کا نام جی رسالت بی بی. ارے آپ روحانی دنیا میں پہلی دفعہ شامل ہوئی ہیں مجھے لگ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، دیکھیے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام جمیل احمد ہے. کیا نام ہے؟ والدہ کا نام جمیل احمد. جمیل احمد. ٹھیک ہے. امی کا نام کیا ہے جمیل بھائی؟ مربت جان. جی مربت جان. مروت جان. مروت جان. بے نہیں ہوتا ہے، اس میں واو ہوتا ہے. آپ بے لکھیں گے تو میں بے لکھ دیتا ہوں. مروت جان میں واو آئے گا نا. مربت جان. اچھا بے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، لکھ دیا. بے لکھ دیا انشاءاللہ. بتائیں مسئلہ بتائیں. بس یہ پریشانیاں ہیں اور ٹینشنیں. یہ کام شام نہیں لگتا، بیماری ہے. کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں مزدوری کرتا ہوں، دیہڑیداری کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اور ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب رہتی ہے ہر وقت. ان کا نام ہے مجید اختر. مجید اختر. جی. اور ان کی امی؟ شیرین تاج. شیرین تاج. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟
ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی پرابلمس تو بہت ہیں، ہارٹ کی بھی پرابلمس ہے اور مینٹلی بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو وہ ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہیں اور بیڈ پہ زیادہ لیٹے بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ کام نہیں اللہ کرتے، تعالیٰ باہر نکلنے کا دل نہیں اللہ کرتا ان کا۔ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، روحانی طور پہ انشاءاللہ ضرور آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے، اور یقینی طور پہ کاپی پینسل ہوگا تو وظائف بھی لکھیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام پڑے تو ضرور رابطہ کر سکیں۔ فاطمہ بنت صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے بچی کے لیے کہ بیمار رہتی ہے، اور ساتھ میں آپ نے اپنے لیے بھی پوچھا کہ طویل عرصے سے بیمار ہیں، صفیہ بنت بشیرہ۔ میرے علم العادات کے تحت دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ قلم 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیتیں 5 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں۔ تعویذات اثرات کے لیے ضرور منگوا لیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سعدیہ امبرین، میری بہن آپ نے اپنے متعلق پوچھا کہ آپ کی والدہ کا نام شمیم اختر، آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور عشاء کے بعد سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اگلے دن عشاء تک اسی پانی کو پیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے محمود الحق بن شمیم اختر کے متعلق پوچھا ہے کہ بھائی کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی، بیمار رہتے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ بھائی کو بولیں سورہ فاتحہ کوشش کر کے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ رشیق الواحد بن رفیہ بانو، میرے بھائی آپ نے امریکہ سے ہمیں کال کی، فرمایا طبیعت بہت خراب رہتی ہے، خود آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے تحت جادو کے معاملات ہیں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں۔ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی منگوا لیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ مشل نور بنت شاہدہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت ٹینشن رہتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ بینہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو رکھ لیں، اگلے دن عشاء تک اسی پانی کو پیتی رہا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی، انشاءاللہ ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہیرا بنت شاہدہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 7 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ غالباً آپ نے فرمایا کہ ایک بیٹا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 209 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات میرے اولاد کے لیے میں نے بارہا اپنے پروگرامز میں یہ عرض کیا ہے کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے جو دنیا بھر میں کہیں بھی میرے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے یہاں کئی سال گزر چکے ہیں، اولاد نہیں ہیں، میرے تعویذات 1 مرتبہ ضرور منگوائیں، اس کو استعمال کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ رضوان میرے بھائی آپ نے بھی اولاد کے لیے سوال کیا ہے اور 6 سال ہو گئے آپ نے فرمایا شادی کو۔ سعدیہ اکثیر بنت حفیظہ، آپ نے اپنی وائف کا نام بتایا۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، مگر پھر بھی میں عرض کروں گا کہ خط کے ذریعے اولاد ہونے کے لیے تعویذات ضرور منگوائیے گا، اور ساتھ میں سعدیہ کو بولیں کوشش کرے ہر نماز کے بعد 149 ٹائم جو ہے وہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ پڑھ کر دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ فائزہ بنت زینت، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانی عطا فرمائے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 93 مرتبہ
93 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد صابر میرے بھائی، آپ نے طالب حسین بن عزیزہ بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ والد مستقل بیمار رہتے ہیں اور کسی نے ابھی عملیات کے ذریعے ان کے تعویذات وغیرہ بھی نکالے ہیں، تو اس کے بعد بھی طبیعت اچھی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں یہ صرف نظر بندی کا کمال ہوتا ہے کہ آپ کو تعویذات نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض ایسے بھی شعبدے باز ہیں کہ وہ بہت ساری پرانی ہڈیاں اور پرانے تالے یا کیلیں بہت ساری چیزیں نکال دیتے ہیں۔ یہ صرف نظر بندی ہوتی ہے، عملیات کا تعلق یا روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ شعبدے بازی ہے، آپ اتنا ہی سمجھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے تحت والد صاحب کو مستقل بیماری کا سبب کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں مزید سوال ابھی ہیں، آپ ہمارے پاس انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ مختصر سا وقفہ ہے، آتے ہیں واپس انشاءاللہ۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے روحانی دنیا کا۔ مطلب یہ کہ جب تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ ہم آتے ہیں تو اس میں اعظم بتاتے ہیں اور آپ الحمدللہ اس کو لکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ تو آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے زہرہ، زے ہے رے ہے، زہرہ، اور اس کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 217۔ اچھا بعض لوگ زہرہ بھی بولتے ہیں، زہرہ بھی بولتے ہیں، تو اس میں عدد کا کوئی فرق نہیں آتا، 217 ہی رہیں گے، اس لیے کہ اعداد جو ہے وہ زیر زبر پیش کا نہیں ہوتا بلکہ حرف کا ہوتا ہے۔ رب کریم عمل کی توفیق دے، یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو 217 اعداد ہیں اور اس کے لیے رب کریم کے دو صفاتی نام، یا سلامو یا بدیو، یا سلامو یا بدیو، یہ عین آئے گا بعد میں، یہ کے بعد عین، یہ بھی بہت احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے برکات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ضرور آئیں گے۔ تو 217 کا 434 زہرہ نام کی یا زہرہ نام کی میری بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس کو پڑھیں گی، ان کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی برکات سے پڑھنے سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں الحمدللہ، حادثات سے محفوظ رکھتا ہے رب کریم۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رب عز و جل کا ذکر کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اتنی دیر کے لیے جتنی دیر اسم اعظم پڑھتے ہیں اور رب کو یاد کرتے ہیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو بقیہ سوال ہیں ان کے بھی جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں ایک تو بارہا عرض کرتا ہوں، ابھی بھی مجھے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت لازمی بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو لگ چکی ہو۔ ہوتا کیا کہ آپ کی آواز کھلی ہوتی ہے، ہماری آواز یہاں سے جا رہی تو ٹکرا جاتی ہے، پھر آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ تو بہتر اور طریقہ یہی کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، یا جہاں آپ ہیں جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے دوسرے کمرے میں آ جائے، وہاں سوال کر لیں، واپسی جا کر اپنا جواب سن لیں۔ تو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بابا جی فیصلہ بارے بول رہے ہیں جی۔ جی بچی ہے 3 سال دی، ملائکہ نور۔ ملائکہ نور، والدہ نام صدف ریحانہ۔ صدف ریحانہ۔ بابا جی ایک تے پیٹ دی درد نہیں ہٹ رہی جی۔ اچھا یہ دوسرا ہے 3 سال کی بچی ہے؟ 3 سال دی بچی ہے جی۔ اچھا درد ہوتا پیٹ میں؟ دوسرا بابا جی ادھر دندیاں وڈ دیں، اپنے کپڑے پھاڑ دیندی ہے جی۔ اچھا کپڑے بھی پھاڑ دیتی ہے؟ اللہ تبارک والدہ تعالیٰ دی دندیاں وڈ تو خون نکل آتا جی۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی فرمائیں، ٹیلی ویژن کو مت سنیں، میری لائن پہ آواز سن لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ بھائی صاحب میں سیما بات کر رہی ہوں، میری امی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام رضیہ۔ رضیہ کی والدہ؟ اس کا نام ایسا بی بی۔ عنایتہ بی بی۔ ہاں جی۔ کب سے طبیعت خراب ہے؟
انہوں تقریباً 15 دن 20 دن ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت دے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی میں طلعت بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ طلعت میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرے بیٹے کا مسئلہ ہے۔ بیٹے کا نام بتائیے۔ احمد رضا۔ احمد رضا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ مسرت۔ مسرت، احمد رضا بنت مسرت۔ مسئلہ جی کیا ہے؟ بابا جی میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا اور پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے اقبال بابا؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی، میں رمشا بات کر رہی ہوں کھانے وال سے۔ ماشاءاللہ، فرمائیے کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ گھر میں سب جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ روزوں میں عمرے پہ گئے تھے، آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک الحمدللہ۔ بتائیے کس کے متعلق پوچھنا ہے؟ جی وہ ماموں اور مامی کے متعلق پوچھنا تھا، تو کافی عرصہ پہلے۔ جی مامی کا نام ہے وہ نازیہ۔ نادیہ والدہ؟ نازیہ کی والدہ کا نام پروین۔ ٹھیک ہے۔ ماموں کا نام محمد عثمان۔ محمد عثمان۔ والدہ؟ والدہ فاطمہ بی بی۔ تو کافی عرصہ پہلے نا آپ سے تویز بھی منگوائے تھے، تو ان کا تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا جیسے نا۔ مسئلہ کیا ہے دونوں؟ مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ میں ابھی بتاتی ہوں نا، ان کو اولاد کا مسئلہ ہے۔ ان کو نا 13-14 سال ہو گئے شادی کو۔ اولاد کے تعویذ کب منگوائے تھے؟ منگوائے تھے تقریباً 2 سال پہلے منگوائے تھے، 1.5-2 سال پہلے۔ 2 سال؟ یہ تو بہت لمبا وقت ہو گیا۔ 3 مہینے میں الحمدللہ رزلٹ آ جاتا ہے۔ بہرحال میں بتاتا ہوں دیکھ کے انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ جوابات کی طرف چلتے ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے ظاہر پروگرامس میں۔ نجیب احمد بن روبینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بی کام کیا ہوا ہے، اس کو نوکری کے اسباب نہیں بن رہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ نجیب کو بولیں کوشش کریں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور عشاء کے بعد 108 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ریحانہ بنت پروین اور غلام مرتضی بن رسالت بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپس میں بنتی نہیں ہے اور شوہر ان کے طلاق دینا چاہتے ہیں، رب کریم ان کے گھر کو آباد فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ستارے نہیں ملتے۔ بہن کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے۔ خط کے ذریعے تعویذات محبت کے لیے ضرور منگوائیے گا تاکہ شوہر ان کو طلاق نہ دے، رب کریم کرم فرمائے۔ دوسرا آپ نے منظور حسین بن عذرا بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ بیمار رہتے ہیں، ان کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جمیل احمد بن مروت جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار میں بھی پریشانی ہے اور گھر میں بھی بڑی پریشانی ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کا اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 136 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ مجید اختر بن شیرین تاج کے متعلق جو ہے نا آپ نے پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتے ہیں اور کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے روحانی طور پر کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، ان کو ہارٹ پرابلم ہے اور ذہنی مسئلہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ان کے ذہنی کیفیت کے لیے تعویذات پلانے کے لیے منگوا لیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے اللہ انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ ملائکہ نور بنت صدف ریحانہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، 3 سال کی بچی ہے، بہت ضدی ہے، کپڑے بھی پھاڑ لیتی ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، اس کی نظروں میں آ گئی ہے۔ اس کی والدہ کو بولیں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بچی کے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد جب یہ سو جائے رات کے وقت تو سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے الٹے کان میں دم کریں، تعویذات بھی منگوا لیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ رضیہ بنت عنایتہ بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کی بہت طبیعت خراب ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوا لیں۔
احمد رضا بن مسرت، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دوسرے بہت ضدی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اس کو خود عادت ڈلوائیں، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، اور ساتھ میں سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ نادیہ بنت پروین اور محمد عثمان بن فاطمہ کے متعلق جو رمشا آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو 2 سال پہلے علاج کے لیے تعویذ منگوائے تھے، میرے علم العادات کے حساب سے بہن نادیہ کے اوپر ابھی بھی گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے، اور تعویذات منگوا لیجئے، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا، اور اتنا وقت نہیں لگتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بے شمار ایسے میسیجز، اب آج کل دور واٹس اپ کا ہے اور ای میلز کا تو اتنا دور نہیں ہے، واٹس اپ کا ہے، بہت سارے میں الحمدللہ 3 سے 4 مہینے میں ہی رب کریم کی عطائیں ہوتی ہیں اور حمل ٹھہر جاتا ہے، اللہ کی عطاؤں سے بے شمار لوگ ہمیں اطلاع دیتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے الحمدللہ، اور رب کریم کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس کی رحمت سے کرم ہو رہے ہیں اور یہ کرم ہوتے رہیں۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، اور وقت ابھی مجھے بتایا جا رہا کچھ ہے، تو مزید 1-2 کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر دعا کے لیے بھی چلیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ ملک نثار احمد ایبٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مدد نثار احمد؟ ملک نثار احمد۔ ملک نثار احمد ایبٹ سے۔ ٹھیک ہے، امی کا نام بتائیے ملک صاحب۔ گلشن۔ گلشن، مسئلہ کیا ہے؟ سر وہ کاروبار نہیں ہے، کام وغیرہ کچھ نہیں ہے سر، اس لیے بس۔ کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں یا کوئی نوکری وغیرہ کا سلسلہ؟ سر وہ پرائیویٹ کام ہی ہوٹل وغیرہ پہ اس طرح کرتا تھا، لیکن بس کچھ نہیں ہے، 2-3 مہینے سے فاروق ہوں، گھر بیٹھا ہوں۔ اللہ پیارے محبوب کے صدقے کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، صبا شہزاد۔ صبا شہزاد، مسئلہ آپ کا ہے؟ جی جی میرا اپنا مسئلہ ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ جی میری امی کا نام ہے عذرا پروین۔ عذرا پروین، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بیمار ہو جاتی ہوں تو میری بیماریاں بالکل ختم نہیں ہوتی، اب بھی مجھے 1 مہینہ ہو گیا، اس سے زیادہ میں بیمار ہوں۔ اچھا، ڈاکٹر کیا بتا رہے ہیں، کیا بیماری ڈائگنوز کی ہے؟ ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نہ کوئی الرجی ہے، لیکن مسلسل دوائیاں لے رہی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ اور ملک نثار احمد بن گلشن، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے محبوب کے صدقے آپ کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 131 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد اسباب بن جائیں گے۔ نماز کی پابندی ضروری ہے، میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو میرے وظائف پڑھتا ہے رب کریم کی بارگاہ میں نماز کی پابندی ضرور کرے، پھر وظائف پڑھے تو انشاءاللہ ضرور سکون بھی ملے گا اور معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ صبا شہزاد بن عذرا پروین، میری بہن آپ نے اپنی بیماری کا پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اور نظر بد احادیث مبارکہ میں تو بڑی سخت اس کے متعلق معاملات ہیں کہ نظر بد کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ نظر بد ایسی ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ بہرحال رب کریم اپنی رحمتوں سے شفا عطا فرمائے۔ سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، اور زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ
کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا رزق حلال کثیر عطا فرما۔ حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے شمار لوگ دنیا بھر سے خطوط کے ذریعے میسیجز کے ذریعے کالز کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں رب کریم تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اے رب کریم ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔